مشرق وسطی میں ایک اور ایرانی حمایت یافتہ گروپ اسرائیل اور اس کے اتحادی امریکہ کے نشانے پر آ گیا ہے۔ ہفتے کو یمن میں ایرانی حمایت یافتہ حوثی باغیوں کے خلاف امریکہ کی جانب سے شروع ہونے والے فضائی حملوں کا سلسلہ پوری شدت کے ساتھ اب بھی جاری ہے۔ ان حملوں کو صدر ٹرمپ کی جانب سے دوسری بار اقتدار سنبھالنے کے بعد پہلا بڑا امریکی حملہ قرار دیا جا رہا ہے، جس میں اب تک 53 افراد مارے گئے ہیں۔ ساتھ ہی صدر ٹرمپ نے اس معاملے میں مداخلت نہ کرنے کے لیے ایران کو بھی خبردار کر دیا ہے، جس پر ایران نے جواب بھی دے دیا ہے، جبکہ حوثی باغیوں نے امریکی تنصیبات پر جوابی حملوں کا دعویٰ بھی کر دیا ہے، جس پر آج ٹرمپ نے اپنے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا ہے کہ حوثیوں کے تمام حملے ایران کی مدد سے ہوتے ہیں۔ حوثیوں کا کوئی نیا حملہ یا جوابی کارروائی کا سخت طاقت سے جواب دیا جائے گا، اور اس بات کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ جواب وہیں رکے گا۔ اس پوائنٹ کے بعد حوثیوں کی جانب سے کیا گیا ہر حملہ جو ایرانی قیادت اور اسلحے کی مدد سے ہو رہا ہوگا، ایران اس کا ذمہ دار ہوگا اور سنگین نتائج بھگتے گا۔ ٹرمپ کے اس بیان پر ایران نے بھی سخت جواب دیا ہے۔ الجزیرہ کے مطابق ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ ایران اپنے قومی مفاد، سلامتی اور خود مختاری کی خلاف ورزی پر فیصلہ کن انداز میں پوری طاقت کے ساتھ جواب دے گا۔ واضح ہے کہ حوثی باغیوں کے خلاف حالیہ امریکی حملوں کا آغاز ہفتے کو صدر ٹرمپ کے اعلان کے بعد ہوا تھا۔ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ کے ذریعے ان حملوں کا اعلان کیا تھا، اور اس دوران انہوں نے ایران کو بھی وارننگ دی تھی۔ ٹرمپ نے اس پوسٹ میں لکھا تھا کہ میں نے امریکی فوج کو حکم دیا ہے کہ وہ یمن میں حوثی دہشت گردوں کے خلاف فیصلہ کن اور طاقتور فوجی کارروائی کرے۔ ایران کی فنڈنگ سے حوثی گنڈوں نے امریکی طیاروں پر میزائل داغے ہیں اور ہمارے فوجیوں اور اتحادیوں کو نشانہ بنایا ہے۔ ان بے رحمانہ حملوں نے امریکہ اور عالمی معیشت کو اربوں ڈالرز کا نقصان پہنچایا ہے اور ساتھ ہی بے گناہ جانوں کو بھی خطرے میں ڈال دیا ہے۔ اس کے بعد ٹرمپ نے حوثی باغیوں کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا کہ تمہارا وقت ختم ہو چکا ہے اور تمہارے حملے آج سے بند ہو جانے چاہیے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو تم پر ایسا قہر نازل ہوگا جو اس سے پہلے تم نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ اس کے بعد ٹرمپ نے ایران کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا کہ حوثی دہشت گردوں کی حمایت فوری طور پر ختم ہونی چاہیے۔ اگر تم نے حمایت کی تو ہوشیار رہنا، کیونکہ امریکہ تمہیں مکمل طور پر جواب دہ ٹھہرائے گا اور نرمی نہیں برتے گا۔ اس اعلان کے فوراً بعد حوثی کنٹرول والے یمنی علاقوں پر امریکہ کی جانب سے شدید فضائی حملوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، جو 2 دن بعد آج بھی جاری ہے۔ بی بی سی کے مطابق حوثیوں کے زیر انتظام وزارت صحت نے اتوار کو بتایا کہ ہفتے کو شروع ہونے والے امریکی حملوں میں کم از کم 53 افراد مارے گئے ہیں، جن میں 5 بچے اور 2 خواتین بھی شامل ہیں، جبکہ 98 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ اور آج صبح الجوف اور الحدیدہ کے علاقوں میں اہداف کو نشانہ بنایا گیا، جبکہ امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے کہ اس کی افواج نے اپنی کارروائیاں جاری رکھی ہیں۔ امریکہ نے ہفتے کے روز حوثی باغیوں پر فیصلہ کن اور طاقتور فضائی حملوں کا آغاز کر دیا تھا، جس کا مقصد بحیرہ احمر یعنی ریڈ سی میں حوثیوں کے حملوں کو روکنا تھا۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ مرنے والوں میں بعض اہم حوثی رہنما بھی شامل ہیں، لیکن گروہ نے اس کی تصدیق نہیں کی ہے۔ حوثی رہنما عبد المالک الحوثی نے کہا ہے کہ جب تک امریکہ یمن پر حملے جاری رکھے گا، اس کے جنگجو ریڈ سی میں امریکی جہازوں کو نشانہ بنائیں گے۔ امریکی قومی سلامتی کے مشیر مائک والز نے اے بی سی نیوز کو بتایا کہ ہفتے کے حملوں میں متعدد حوثی رہنماؤں کو نشانہ بنایا گیا اور انہیں ختم کر دیا گیا، جبکہ انہوں نے فاکس نیوز کو بتایا کہ ہم نے ان پر زبردست طاقت کے ساتھ حملہ کیا ہے اور ایران کو یہ نوٹس دیا ہے کہ اب بس بہت ہو گیا ہے۔ اسی طرح امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیٹ نے فاکس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ میں بالکل واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ مہم نیویگیشن کی آزادی اور ڈیٹرنس کو بحال کرنے کے بارے میں ہے۔ بی بی سی نے مزید لکھا ہے کہ حوثی باغیوں نے بغیر کوئی ثبوت فراہم کیے یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے ریڈ سی میں امریکی طیارہ بردار جہاز USS ہیری ایس ٹرومین اور کئی دیگر امریکی جنگی جہازوں پر 2 حملے کیے ہیں، جنہیں انہوں نے امریکہ کے حملوں کا جواب قرار دیا ہے۔ تاہم ایک امریکی عہدیدار نے رائٹرز نیوز ایجنسی کو بتایا کہ اتوار کو امریکی جنگی طیاروں نے 11 حوثی ڈرون مار گرائے، جن میں سے کوئی بھی طیارہ بردار جہاز کے قریب نہیں پہنچا۔ تاہم امریکہ نے ابھی تک ایسے دعوے پر باضابطہ رد عمل نہیں دیا ہے۔ امریکہ کے ان حالیہ حملوں اور ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے ایران کو دی گئی دھمکیوں پر ایران کا رد عمل سامنے آیا ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے ٹرمپ کے اس اقدام پر رد عمل دیتے ہوئے ایکس پر لکھا ہے کہ یمنی قوم ہر حال میں فاتح ہوگی، مزاحمت ہی واحد راستہ ہے۔ جس چیز نے آج امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو گھبراہٹ میں مبتلا کر دیا ہے، یہ وہ حقیقت ہے کہ مسلم اقوام ثابت قدم کھڑی ہیں اور یہ مزاحمت مؤثر ثابت ہوگی۔ جبکہ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اس حوالے سے ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی حکومت کے پاس ایرانی خارجہ پالیسی کو ڈکٹیٹ کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ وہ دور 1979 میں ختم ہو گیا۔ اسرائیلی نسل کشی اور دہشت گردی کی حمایت ختم کریں۔
یمنی عوام کا قتل عام بند کریں، جبکہ ایران کی پاسدارانہ انقلاب کے سربراہ جنرل حسین سلامی نے حوثی باغیوں کی کارروائیوں میں ایران کے ملوث ہونے کی تردید کرتے ہوئے ایران کے خلاف کارروائی پر سخت رد عمل کی دھمکی دی ہے۔ روئٹرز کے مطابق ایران کی پاسدارانہ انقلاب کے اعلیٰ کمانڈر جنرل حسین سلامی نے کہا ہے کہ یمن کے حوثی خود مختار ہیں اور اپنے اسٹریٹجک اور عملی فیصلے خود کرتے ہیں۔ ہم اپنے دشمنوں کو خبردار کرتے ہیں کہ اگر انہوں نے اپنی دھمکیوں کو عملی جامہ پہنایا تو ایران فیصلہ کن اور تباہ کن جواب دے گا۔ واضح رہے کہ حوثی باغی، جنہیں انصار اللہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، یمن میں ایران کا حمایت یافتہ ایک باغی گروپ ہے جو اسرائیل کو اپنا دشمن سمجھتا ہے۔ حوثی باغی اس وقت یمن کے دارالحکومت صنعا سمیت ملک کے شمال مغربی حصے پر قابض ہیں۔ 7 اکتوبر 2023 کو حماس کی جانب سے اسرائیل پر حملے کے بعد جب اسرائیلی فورسز نے غزہ پر بدترین جارحیت کا سلسلہ شروع کیا تھا تو اس کے بعد مشرق وسطیٰ میں ایران کی اہم ترین پراکسی حزب اللہ کی طرح حوثی باغیوں نے بھی فلسطینیوں کی حمایت میں اسرائیل اور اس کے اتحادیوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا تھا، اور اس سلسلے میں حوثی باغیوں نے ریڈ سی سے گزرنے والے بین الاقوامی کمرشل بحری جہازوں پر حملے شروع کر دیے تھے، اور انہوں نے نومبر 2023 سے ریڈ سی اور خلیج عدن میں درجنوں کمرشل بحری جہازوں کو میزائل، ڈرونز اور چھوٹی کشتیوں سے نشانہ بنایا اور دعویٰ کیا کہ یہ جہاز اسرائیل اور اس کے اتحادی امریکہ اور برطانیہ کے تھے۔ جنوری میں حماس اور اسرائیل کے درمیان ہونے والی جنگ بندی کے بعد حوثی باغیوں نے بھی ریڈ سی میں بحری جہازوں کو نشانہ بنانے کا سلسلہ روک دیا تھا، لیکن حال ہی میں حوثی باغیوں نے اسرائیل کی جانب سے غزہ کی ناکہ بندی اور امداد کی فراہمی بند کرنے کے خلاف ایک بار پھر عالمی بحری جہازوں کو نشانہ بنانے کا اعلان کر دیا تھا، جس کے بعد اب امریکہ نے حوثی باغیوں کے خلاف فضائی حملوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ یہ معاملہ اس لحاظ سے اہم ہے کیونکہ یمن کے پاس واقع ریڈ سی دنیا کی بحری تجارت کا ایک اہم راستہ ہے اور اس مقام سے دنیا بھر کی تجارت کا 12% حصہ گزرتا ہے۔ واضح رہے کہ اس سے پہلے اسرائیل بھی حوثی باغیوں کے خلاف فضائی کارروائیاں کرتا رہا ہے اور گزشتہ سال دسمبر میں بھی اس نے حوثی باغیوں کے خلاف فضائی کارروائیاں کی تھیں۔